الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلاله عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملا اقطار العرض والسماوات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على الرحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم صلوات پڑھ لیجیے بابا جی بنا دعا ہے بارگاہ رب العزت سے کہ آپ تمام مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے پروردگار عالم بیمار مومنین و مومنات کو شفا یاب فرما بالخصوص جنہوں نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں تو علیم بذات الصدور ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما بارلا امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا صلوات پڑھ لیجیے پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا بلکہ یوں کہوں کہ جب سے انسان کو اس زمین پر بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے ہادی کا انتظام فرمایا. یہ الگ بات کہ انسان پھر بھی طغیان سے کام لیتے رہے، نافرمانی سے کام لیتے رہے، شرک و بت پرستی کی طرف انسانوں کا رجحان رہا. ان انبیاء میں سے ایک نبی جو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجے حضرت نوح علیہ السلام، مشہور یہی ہے کہ پہلے صاحب کتاب نبی ہیں. حضرت نوح کو جب اپنی قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، یہ ان پر دردناک عذاب آنے سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی عذاب سے پہلے حضرت نوح کو بھیجا گیا. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں. نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. انبیاء الہی نے جہاں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، شرک سے روکا، وہیں اپنی اطاعت کی طرف بھی بلایا. انبیاء کی اطاعت انسانوں کے لیے دنیا میں بھی باعث سعادت ہے
اور آخرت میں بھی باعث نجات ہے۔ اسی سعادت اور نجات کی طرف تمام انبیاء انسانوں کو بلاتے رہے ہیں۔ حضرت نوح کو جب اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت نوح اپنی قوم میں بڑا طویل عرصہ رہے۔ فلبث فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما، کہ وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ طویل عرصہ تبلیغ کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، اور بار بار دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو ہدایت کرنے کا فریضہ تو انجام دیا ہے، دن رات ان کو تبلیغ کی ہے۔ یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے توحید کی۔ ولا یزیدہم الا فرارا، لیکن جتنا بھی میں ان کو بلاتا ہوں، قریب بلاتا ہوں، یہ دور جاتے ہیں، یہ دور بھاگتے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد حضرت نوح نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اب اس قوم پر عذاب بھیج دے۔ قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پر ایک کافر بھی زندہ مت رہنے دے۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح واصنع الفلک بأعیننا ووحینا، تم ایک کشتی بناؤ، یہ کشتی ہمارے حکم کے مطابق بنے گی، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے ایک ایک قدم پر، کشتی کیسے بنانی ہے، کس طریقے سے اس کو بنانا ہے، اس کی اونچائی کتنی ہوگی، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی۔ بعض احادیث میں وہ ساری ڈیٹیل بھی لکھی ہے، لیکن فی الحال وہ موضوع نہیں ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ تو جو لوگ تھے وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے نوح، اس کشتی کو بنا کے تم کیا کرو گے؟ حضرت نوح کا مسخرہ اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے۔ تو حضرت نوح نے جواب میں کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم اہل ایمان تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ پھر تمہارا مذاق بنے گا، اور پھر تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں رہے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، شدید بارش ہوئی، زمین سے بھی پانی نکلا، وفارت تنور، جس کا تذکرہ ہے کہ تنور پھٹ پڑا۔ اب اس تنور سے مراد زمین، سطح زمین ہے یا کوئی خاص جگہ تھی جہاں تنور، یہ مفسرین کی الگ الگ ایک تفصیلی بحثیں موجود ہیں، اس میں جانا اس وقت مقصد نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ تنور مسجد اس وقت جو مسجد کوفہ ہے اسی مقام پر تھا۔ بہرحال آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اس کی جگہ کا تعین کیا جائے، حضرت نوح کہاں تھے، کس قوم میں تھے، کس علاقے میں تھے، یہ بھی اپنی جگہ ایک تفصیلی بحث ضرور موجود ہے، لیکن یہاں چند باتیں جو توجہ کے قابل ہیں، جو ہمارے موجودہ حالات سے بھی ان کا کچھ نہ کچھ تعلق بنتا ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ایک کشتی بناؤ ہمارے سامنے ہماری ہدایت کے مطابق، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، جیسے ہم تمہیں بتاتے۔ اچھا، کشتی بنا لی، طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو حکم ہوا کہ اے نوح، اس میں ہر جاندار سے جوڑا جوڑا سوار کر لو، انسانوں میں سے جو اہل ایمان ہے ان کو سوار کر لو، اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو۔ تو اہل و عیال میں سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو کشتی پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن مجید میں صرف بیٹے کا تذکرہ ہے، روایات میں تذکرہ ہے کہ حضرت نوح کی ایک بیوی بھی تھی۔ بہرحال فی الحال وہ بھی اہم نہیں ہے، بات اگلی اہم ہے کہ جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ اے بیٹے آ جاؤ، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے سیلاب سے بچا لے گا۔
تو حضرت نوح نے کیا فرمایا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، جو امر الہی طے پا گیا ہے اس سے کوئی تمہیں نہیں بچا پائے گا، تو وہی بچ سکے گا جس پر خود اللہ رحم فرمائے۔ اچھا، یہاں ایک سبب تو اس واقعے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور پر خونی طور پر اہل و عیال میں سے بھی ہو لیکن اس کا عمل نوح کے یا کسی بھی نبی کے عمل کے مطابق نہ ہو، ان کی اطاعت نہ کرے، تو وہ خونی طور پر اس کا رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نہیں سمجھ اہل، کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا عمل کیا تھا؟ غیر صالح تھا، اس کا عمل حضرت نوح کی بتائی ہوئی تعلیمات سے مختلف تھا۔ تو اہل میں وہ آ سکتا ہے کہ جس کا کردار بھی ان کے مطابق ہو، انبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ اچھا، دوسری بات جو اہم یہاں آج میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے متعلق ایک نظام ہے، اس نظام کے ذریعے سے ہی یہ کائنات چلتی ہے۔ بارشوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر بارش نہ ہوگی تو زمین پہ سبزہ نہیں ہوگے گا، فصلیں نہیں ہوں گی، اناج نہیں ہوگا، اور انسان بھوکے مریں گے۔ صرف بھوکے ہی نہیں مریں گے، پیاسے بھی مریں گے، کیونکہ آسمان سے بارش نہیں برسے گی تو زمین کی جو سطح کے اندر پانی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ آج کل بھی ماہرین متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، زمین کا پانی دن بدن نیچے جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں نے پانی نکالنا زیادہ تعداد میں شروع کیا ہوا ہے۔ حکومتیں تو اب یہ کام کرتی نہیں ہیں، تو اب ہر بندہ اپنے طور پر کیا کر رہا ہے؟ زمین سے پانی نکال رہا ہے۔ آپ اسی شہر چکوال میں دیکھیں، واٹر سپلائی کا نظام تو کہیں معطل ہو کر رہ گیا، تو ہر گھر میں گلی میں سامنے کیا ہو رہا ہے؟ بور ہو رہا ہے، جہاں دیکھو گلی میں بور ہو رہا ہے۔ اور اچھا، بور بھی چھوٹا نہیں کرتے لوگ، بڑا بور کرتے ہیں، وہ ٹیوب ویل والا۔ عارضی طور پر تو لوگ اس سے بڑا خوش ہو رہے ہیں، بڑا پانی آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نقصان کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، لوگ کیا کریں، لوگوں کو تو پانی چاہیے نا، انسان نے زندہ رہنے کے لیے پانی پینا بھی ہے، استعمال بھی کرنا ہے، برتن کپڑا نہانا دھونا ہر چیز کے لیے استعمال ضروری ہے پانی کا۔ تو انسان کیا کرے جب پانی نہ ملے؟ جب حکومتوں کا کام صرف دورے کرنا رہ جائے، جب حکومتوں کا کام صرف شوشہ رہ جائے، سڑکیں اکھاڑنی ہیں اور بس بنانی ہے، اکھاڑنی ہے، بنانی ہے، کئی ایک سڑکیں تو اکھاڑ کے پھر بنانا بھول ہی جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، بنتی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ تو یہی کریں گے نا، لوگوں کی مجبوری ہے، نااہلی تو حکومت کی ہوتی ہے، ریاستی نظام کی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو ان کی سہولیات دے نہیں سکتے۔ اچھا، کہیں میں اپنے موضوع سے دور نہ ہٹ جاؤں کہ پانی کا نظام چلتا ہے بارشوں کے ذریعے سے، لیکن کبھی بارشیں زیادہ بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ بارشوں کا زیادہ ہونا بسا اوقات باعث زحمت بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری بھی ہے اپنی جگہ۔ اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ بارشیں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں، اس میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کا معاملہ درپیش ہے، اور اس کی وجہ بھی خود انسان ہے، کیونکہ انسان کی وجہ سے اس زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ ہم نے اتنی زیادہ اس زمین کے اوپر حرارت پیدا کر دی ہے، اتنے زیادہ کارخانے لگا دیے ہیں، اتنی زیادہ گرمی پیدا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے صورتحال بدل رہی ہے، ساری صورتحال بدل رہی ہے۔ تو جب ٹمپریچر زیادہ ہوگا، سمندروں سے بخارات زیادہ اٹھیں گے، جب زیادہ اٹھیں گے تو بارشیں بھی زیادہ ہوں گی۔ یہ ایک سلسلہ ہے، سرکل ہے پورا، یہ تو چلنا ہے سلسلے کا۔ بسا اوقات یہ بارشوں کا زیادہ ہونا انسان کے امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ سیلاب بھی انسان کا امتحان ہوتے ہیں، انسان کی آزمائش ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر اس واقعے میں جو سیلاب نوح کے حوالے سے مشہور ہے، یا طوفان نوح بھی اس کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا عظیم ترین طوفان تھا، پوری زمین پر آ گیا۔ اس وقت مجھے یہ بحث نہیں کرنی کہ وہ واقعاً پوری زمین پر تھا یا نہیں تھا، بہرحال بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی اس طوفان کا تذکرہ موجود ہے۔
اس طوفان سے مقابلہ کیسے کیا؟ توجہ میری بات کی طرف رہے، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طوفان کا مقابلہ کیسے کیا حضرت نوح نے؟ اور ظاہر حضرت نوح نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا جیسے اللہ نے بتایا۔ اس میں دو باتیں ہیں خاص۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت نوح کو حکم ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے، ہمارے اشارے سے تم کیا کرو؟ کشتی بناؤ۔ یہ کشتی بنانے کو صرف ایک معمولی واقعہ نہ سمجھیں، یہ جو کشتی بنائی گئی ہے درواقع یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے نیچر کا، فطرت کا، قدرتی حالات کا، آفات و مصائب کا، تو اس کے لیے آپ کو مادی آلات کی ضرورت ہے۔ کشتی ایک مادی آلات ہے نا۔ تو حضرت نوح کے ساتھ کون بچ گئے تھے؟ وہی بچ گئے تھے جو اس کشتی پر سوار ہوئے، یعنی مادی آلے کے۔ اچھا اللہ چاہتا تو نوح کو ایسے بھی بچا سکتا تھا، اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیر ممکن نہیں ہے نا۔ جیسے بعض انبیاء کو اس نے آسمان پہ اٹھا لیا، نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی آسمان پہ اٹھا لیتا، اس کے لیے تو ممکن تھا، لیکن اس نے ایک اور طریقے سے انسانوں کو سبق دیا کہ تم نے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا، یہ قدرتی آفات تو آتی رہیں گی، بارشیں ہوتی رہیں گی، سیلاب آتے رہیں گے، اس کا مقابلہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ مادی آلات کے ذریعے سے، مادی وسائل کے ذریعے سے۔ تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو خطہ ہے یہ خطہ ایسا ہے کہ جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، یہاں دریا بھی زیادہ ہیں، پورے خطے کی بات کر رہا ہوں، ضلع چکوال کی بات نہیں کر رہا، اس ضلع میں تو کوئی دریا نہیں ہے نا، وہ ایک سائڈ سے تھوڑا سا دریا سواں گزرتا ہے۔ بہرحال اس سال تو ضلع چکوال میں بھی بے حساب بارشیں ہوئی ہیں اور سیلاب آئے ہیں یہاں بھی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہر سال تھوڑا بہت سیلاب آتا ہی ہے اور کچھ عرصے بعد بڑا سیلاب آتا ہے؟ تو 4 سال بعد، 6 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد بڑا سیلاب آتا ہے اس ملک میں۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس طرح کے بڑے بڑے سیلاب دیکھ رہے ہیں۔ 92 میں سیلاب دیکھا تھا ہم نے پہلا، تب تھوڑا تھوڑا ہوش سنبھالا تھا، پھر 2010 میں بڑا دیکھا، 98 میں بھی بڑا سیلاب تھا، ابھی 2022 میں بعض علاقوں میں، ایسے علاقوں میں سیلاب آیا تھا جو پہاڑی علاقے جہاں پہلے سیلاب نہیں آیا تھا۔ اچھا جب پتہ بھی ہے کہ سیلاب آنا ہے 2-4 سال بعد، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو حکومتیں ہیں، جو ریاست ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ لوگوں سے ووٹ لے کر کس لیے ایوان اقتدار میں جاتے ہیں؟ صرف لوگوں کے راستے بند کرنے کے لیے، صرف اس لیے جاتے ہیں کہ جا کر ٹرمپ کی حمایت کریں اور اس کو امن ایوارڈ دینے کا اعلان کریں، اس کو امن ایوارڈ ملنا چاہیے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ یہ انفرادی طور پر ہم لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کا مقابلہ، ان چیزوں کا مقابلہ انسان انفرادی سطح پہ نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ ہمیشہ اجتماعی سطح پہ ہوتا ہے، اور اجتماعی سطح پہ کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ وسائل ریاست کے پاس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قوت، افرادی قوت بھی ریاست کے پاس ہوتی ہے، مالی وسائل بھی سب سے زیادہ ریاست کے پاس ہوتے ہیں۔ تو پھر ریاست اس پہ کام کیوں نہیں کرتی جب پتا ہے کہ یہاں اتنی دریا ہیں، سیلاب آنا ہے؟ تو پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان دریاؤں کے راستوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں؟ کیا وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اجازت نہیں دے رہے ہیں اس کاموں کی؟ پھر ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب آ جائے گا، پانی بھر جائے گا، تو پھر چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہم ڈوب گئے، ہم ڈوب گئے۔ تو پہلے کیوں نہیں ہوش کے ناخن لیے جاتے؟ اس سال میرا خیال ہے شاید کبھی اتنی زیادہ تباہی نہیں ہوگی جتنی اس دفعہ تباہی ہوئی ہے سیلاب سے۔ پنجاب کا ایک وسیع علاقہ متاثر ہوا، پورے علاقے میں، اور حکمرانوں کو دوروں سے فرصت ہی نہیں ہے، اور دوروں پر بھی کروڑوں روپے بیت المال سے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ صاحب آج یہاں تشریف لائیں چکوال میں، خاص لوگوں کو بلایا جا، بڑی ان کو کھانا بھی دیا گیا، پانی بھی دیا گیا، اتنا زیادہ اخراجات کیے گئے، کیا ضرورت تھی اس کی؟ وہ زیادہ ضروری ہے یا سیلاب متاثرین کی مدد زیادہ ضروری ہے؟ وہاں جاتے بھی ہیں تو فوٹو سیشن کے لیے کچھ علاقوں میں جا کر وہاں پہ تصویریں بنا لی، ہاں جی ہم بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ بنیادی کام ضروری ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے
کہ جب مصیبت آ جاتی ہے، آفت آ جاتی ہے، پھر اس کا مقابلہ کرنے چلتے ہیں، پہلے سے تیار نہیں ہوتے۔ جبکہ اس سورہ میں اللہ نے حضرت نوح کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ سیلاب ابھی آیا نہیں تھا، یہ دوسرا سبق ہے اس کا۔ پہلا یہ تھا کہ مادی وسائل کے ذریعے سے مقابلہ کرو، دوسرا سبق یہ ہے کہ وقت سے پہلے تیار ہو جاؤ۔ ابھی سیلاب آیا نہیں ہے، حضرت نوح کو حکم ہو رہا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ مادی وسائل کے ذریعے سے اس کا مقابلہ شروع کر دو، اس کی تیاری شروع کر دو۔ اچھا، حکومتیں مطمئنہ ہو جائیں، چلیں جی یہ تو سیلاب گزر گیا، اب دیکھیں گے اگلے سال، وہ کیا پتہ اگلے سال کیا ہو، چند سال بعد پھر سیلاب آنا ہے، پھر حکمران سر پہ بازو رکھ کے کہیں گے ہماری مدد کی جائے، جی عالمی دنیا ہماری مدد کرے، ہمیں فنڈز چاہیے، ہمیں ریلیف چاہیے، ہمیں بڑی امداد چاہیے، کیونکہ ہم تباہ ہو گئے ہیں، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ تو بجائے دنیا کے سامنے فریاد کرنے کے آپ خود یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اتنا سسٹم مضبوط نہیں بناتے؟ کیوں اس طریقے سے بڑے بڑے لوگ، ذہین لوگ موجود ہیں، انجینئرز موجود ہیں، میں انجینئر نہیں ہوں تو یہاں پہ کوئی مشورے دوں کہ آپ کیا کریں، میں مشورے نہیں دینا چاہ رہا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ اس حوالے سے جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، باقی دنیا میں بھی سیلاب آتے ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی سیلاب آتے ہیں، اتنا نقصان کیوں نہیں ہوتا؟ ان سے سبق لیں، وہاں سے ماہرین بلوا لیں۔ ویسے بھی تو آپ کا جب دل چاہتا ہے تو لوگوں کو بلوا لیتے ہیں خصوصی پروٹوکول دے کر، اتنا خرچہ کر دیتے ہیں۔ بیرون ملک جب آپ نے جانا ہے، جہاں 2 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں 60 بندوں کا قافلہ چلا جاتا ہے، تو وہ سارے اخراجات بھی کرتے ہیں نا، تو اس کی جگہ بیرون ملک سے چند ماہرین بلوا لیں اور ان سے پوچھیں کہ یہاں ہم ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں، یہ ہمارے پاس ہر سال سیلاب آ جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک مومن ہے انبو یوسف، اس کی بیٹی مبارک دعا کر دی۔ یہ التماس دعا کے لیے کہا گیا، ایک مومن محمد یوسف کی بیٹی بیمار ہے، پروردگار عالم ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وقت سے پہلے ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، 2 باتیں عرض کی، اس سے 2 سبق حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ آفات اور مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو مادی وسائل تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا کیا کہ وقت سے پہلے، آفت آنے کے بعد پھر جتنا بھی آپ کوشش کریں گے اس نقصان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ آفت آنے سے پہلے اس کو مقابلے کے لیے خود کو تیار کریں۔ اور تیسری چیز وہ حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے مکالمے میں ہے کہ جب نوح کے بیٹے نے کیا کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا، یہ مجھے سیلاب سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح نے جواب میں کیا فرمایا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج حکم خداوندی سے، امر الہی سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو تیسرا سبق یہ ہے کہ جہاں مالی وسائل اور مالی آلات ضروری ہیں، مادی وسائل ضروری ہیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہیں پروردگار عالم سے توسل رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، اور پھر اللہ سے دور ہونے کے بعد وہ مادی وسائل سے مدد لینے کی کوشش کرے تو وہ پھر چیزیں اس کو بچا نہیں سکتی۔ پہاڑ بڑا بلند تھا، بڑا اونچا تھا، سیلاب آتا ہے تو انسان اونچائی پہ چڑھ جاتے ہیں، اور اونچائی پہ چڑھ جائیں تو بچ سکتے ہیں نا عام حالات میں تو، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ آج کسی کو بچانا نہیں ہے تو پھر مادی آلات بھی بچا نہیں سکتے۔ لہذا تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ متوسل بھی رہنا ہے، اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو پھر بھی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ملک و قوم کو آفات اور بلیات سے بچا لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی، جب معصیت ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ یہ بھی انسان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب آپ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا آفات اور بلیات کا، مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے، جو نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب آپ مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں۔
اللہ پر یقین بھی رکھیں. اللہ پر یقین کے ذریعے سے ان حالات کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پر یقین ہے جو انسان کو نجات دیتا ہے. اب دیکھیے کہ غزہ کی ایک مثال لے لیں، کتنے مٹھی بھر لوگ تھے نا. ادھر اسلامی ممالک ہیں، کتنے زیادہ ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنے آلات ہیں، کتنا اسلحہ ہے. کیا سعودیہ کے پاس کم اسلحہ ہے؟ پاکستان کے پاس کم اسلحہ ہے؟ مصر اور اردن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے کیا؟ اتنے زیادہ مسلمان ملک موجود ہیں، مادی وسائل بھی ان کے پاس ہیں، لیکن ایک اسرائیل جو چھوٹا سا ملک ہے وہ غزہ کو پامال کرتا رہا، اور مسلمان ملک آپس میں بیٹھ کے معاہدے ہو رہے ہیں. جی اس کا جب دل چاہا ایران پہ حملہ کر دیا، جب دل چاہا قطر پہ حملہ کر دیا. اس کا مقابلے پہ نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا. اس چھوٹی سی جماعت حماس کی، اس چھوٹی سی جماعت کو اللہ پر بھروسہ تھا، اور آج بھی ہے. تبھی تو آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ بظاہر تباہی کے باوجود بھی آج اسرائیل کو وہاں سے نکلنا پڑا. جنگ بندی ہوئی ہے تو اس حال میں ہوئی ہے کہ اسرائیل کو قبول کرنا پڑا ہے کہ میں غزہ سے اپنی فوجیں نکالوں گا. وہ جو غزہ کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ جو غزہ کو اسرائیل کا حصہ بنانے جا رہا تھا، آج اپنے اس مشن میں ناکام ہو گئے. تو کس کی وجہ سے ناکام ہوا ہے؟ وہ ان مٹھی بھر مجاہدوں کی وجہ سے ناکام ہوا ہے کہ جن کو اپنے اللہ پر یقین تھا، اور جن کو صرف مادی وسائل پہ یقین تھا وہ بیٹھے رہے، وہ معاہدے کرتے رہے. لیکن چونکہ انہیں اللہ پر یقین نہیں تھا، چونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اسرائیل ہمیں تباہ کر دے گا، اس بات کا ڈر تھا کہ امریکہ ہمارے خلاف پابندیاں لگا دے گا، ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، اس خوف نے انہیں اپنے گھروں سے نکلنے نہیں دیا. اس خوف کی فضا کو اس مٹھی بھر جماعت نے توڑا، اور اسرائیل کی ناقابل شکست ہونے کی جو داستان تھی، اس داستان کو قصہ پارینہ بنا دیا. تو یہ حضرت نوح کا یہ واقعہ ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے. وہ پیغام خلاصتاً پھر عرض کر دوں. پہلا پیغام یہ ہے کہ فطرت سے مقابلے کے لیے مادی آلات ضروری ہیں، مادی وسائل ضروری ہیں. دوسری بات کہ وقت سے پہلے تیاری ضروری ہے. مصیبت آ جانے کے بعد، آفت آ جانے کے بعد پھر نقصان پہ زیادہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آفت آنے سے پہلے اس کے مقابلے کے لیے تیاری ضروری ہے. اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ اللہ پر توکل اور یقین بہت ضروری ہے. اگر اللہ پر توکل نہیں ہے، اگر اللہ پر یقین نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ سارے مادی وسائل بھرے کے بھرے رہ جاتے ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ہر خشک و ترس میں بہہ جاتا ہے. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.